تو آج یہ مختصر سی جو نشست ہے اس میں بس چند چیزیں آپ کو بتانی ہیں، وہ بھی خیر خواہی کی نیت سے کہ میرا بھی بھلا ہو جائے، آپ کا بھی بھلا ہو جائے۔ وہ ہے محبت کے متعلق۔ ایک تو وہ محبت ہے کیا، دوسرا یہ بتانا ہے کہ آپ کو، مجھ کو، جو بھی چاہتا ہے اس کو محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے اس کی محبت کیسے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ لوگ آئے دن پوچھتے رہتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ کیسے بڑھتی ہے، کیسے بڑھتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہے، تو یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور چند چیزیں آپ کو بتانی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کریں تو اللہ پاک آپ سے محبت کرنا شروع کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرنا شروع کر دیں، اور فرشتے محبت کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں ایک بات ہے بھئی آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، میں عاشق ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ ایک بات ہے۔ ایک بات ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے محبت کرے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ چند چیزیں جو ہے وہ اپنا آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ قرآن مجید کی روشنی۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ محبت جو ہے عربی میں، یہ دیکھیں یہ ملک زرعی ملک ہے، یہ جو بیج زمین میں لگاتے ہیں، گندم کا، کسی بھی چیز کا بیج لگاتے ہیں زمین میں، اور وہ پھر اگتا ہے آہستہ آہستہ۔ عربی میں اس کو محبت کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی شخصیت، کوئی چیز آپ کے دل میں بیج کی طرح لگ جائے، یعنی اندر بیٹھ جائے، اور وہ آپ کے اندر اگنا شروع کر دے، اس کا تعلق اور اپنا اور وہ پھر جو ہے ایک پودا، ایک درخت بن جائے، ایک وقت آ کے جیسے پودا بن جاتا ہے پھر وہ درخت بن جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں محبت۔ تو یعنی جب دل میں آتی ہے تو یہ اگنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر حقیقی محبت ہے تو وہ سارے جسم پر پھیل جاتی ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا فلاں کہتا ہے میں عاشق ہوں، عشق جو ہے بہت بڑی چیز ہے، یہ وہ اس طرح کی۔ لیکن عشق کیا ہے؟ عشق کہتے ہیں ایک بوٹا ہوتا ہے، ایک پودا ہوتا ہے، بیل ہوتی ہے جو ایسے دیواروں پہ چڑھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دیواروں کے ساتھ بیلیں لگائی ہوتی ہیں، اور وہ ایسے چڑھتی 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 پوری دیوار کو ہی گھیر لیتی ہیں، چھا جاتی ہیں۔ وہ دیوار سیمنٹ کی ہو، جو دیوار کا رنگ ہے وہ نہیں نظر آتا، وہ بیل ہی بیل نظر آتی ہے، یا پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ وہ ایسے ڈھانپ لیتی ہے کہ اب دیوار نہیں، وہ بیل ہی نظر آتی ہے۔ یہ ایک بوٹی ہوتی ہے، ایک بیل ہوتی ہے، اس کا نام ہے عشق۔ تو وہاں سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخصیت جس سے آپ محبت، عشق کرتے ہیں، وہ بندے پر اس طرح اس کا رنگ چڑھتا ہے کہ بندہ دیکھتا تو اس کو ہے، یاد وہ آتا ہے جس سے عشق ہے۔ یعنی سر سے پاؤں تک، جس طرح نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولیوں کی بھی کوئی نشانی بیان فرما دے، کون ہوتے ہیں؟ آپ نے کئی بیان فرمائی۔ ایک فرمایا اذا رؤوہ ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھو گے، ہیں تو وہ بندے، رب نہیں ہیں تو وہ بندے، ہیں تو مخلوق، ہیں تو وہ بندے، لیکن دیکھو گے ان کو اور یاد رب آئے گا۔ فرمایا یہ ہے ولیوں کی دوستی کی نشانی کہ اللہ پاک کا رنگ اس طرح چڑھا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق کون ہے کہ کوئی دیکھے تو امتی کو اور یاد اس کو نبی آنا شروع ہو جائے، دیکھے تو امتی کو اور یاد نبی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو عشق حاصل ہو گیا کہ دیکھو بھائی لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور یاد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔
یہ ہوتا ہے عشق۔ اور اگر مجھے اور آپ کو دیکھے، یاد اس کو حکمران آئیں، یاد اس کو ایکٹر آئیں، یاد اس کو بدماش آئیں، یاد اس کو دوسری چیزیں آئیں، جس طرح کا ہمارا جو ہے رنگ چڑھا ہوا ہو، تو ہم پھر انہی کے عاشق ہیں جن کا جو ہے وہ رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تو آپ سمجھ آ گئی کہ وہ جو محبت بیج کو کہتے ہیں، اور جب وہ بیج اگ کے چھا جاتا ہے اس کو پھر سمجھ لیں عشق کہہ دیتے ہیں، جب شخصیت پر چھا جائے۔ تو الحمدللہ جو ایمان لایا اس کو، اس کے اندر محبت کا بیج لگ جاتا ہے، ہر مسلمان کے اندر ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنا اگا ہے۔ کئیوں کے بیج اندر ہی رہتے ہیں، ظاہر ہی نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں نماز پڑھو، سنت پہ چلو، کوئی طریقہ اختیار کرو، کہ میں دل میں بڑے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے، ایک صحابی نے کہا مجھ میں ایمان کی حقیقت ہے، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ نشانی بھی تو بتاؤ کہ تمہارے اندر ایمان کی حقیقت اور اللہ سے محبت ہے، ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا خوشبو اور محبت چھپی نہیں رہتی۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وہ چھپی رہ گئی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیسے محبت آپ کو پیدا اور بڑھ سکتی ہے، اللہ پاک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ میں کیسے زیادہ ہو سکتی ہے۔ جیسے بندے سوال کرتے ہیں کہ جی کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی چیز بتاؤ جی ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہماری بڑھ جائے، اللہ پاک سے بڑھ جائے، دین سے بڑھ جائے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں 3 چیزوں کا بیان کیا ہے، 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ 3 چیزیں جس کی طرف بندہ کر دے اس سے محبت ہو بھی جاتی ہے، بڑھ بھی جاتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ وہ 3 چیزیں آپ بھی کر لیں، جس کی طرف لگا دیں۔ وہ 3 چیزیں کسی عورت کو دے دیں، اس کی آ جائے گی۔ دولت کو دے دیں، دولت کی آ جائے گی۔ اور زمین کو دے دیں، زمین کی آ جائے گی۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، ان کی آ جائے گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ اللہ پاک نے 2 صورتوں میں اور بھی کئی صورتوں میں، سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں صورتیں روزانہ سونے سے پہلے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ دونوں صورتیں حضور علیہ السلام سونے سے پہلے پڑھا کرتے ہیں۔ کون سی؟ سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ، الف لام میم سجدہ۔ ان دونوں میں وہ 3 چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر فرمایا کہ اس کو ایک پانی سے پیدا کیا گیا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر روح کا ذکر کیا گیا کہ اس کے اندر روح اللہ پاک نے پھونکی۔ تو اللہ پاک نے پہلے فرمایا کہ میں نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پھر وہ پانی سے پیدا ہوا، اور پھر اس کے اندر روح، 3 چیزیں ہو گئی نا، مٹی اور پانی اور ساتھ روح بھی پھونکی کہ وہ اب اللہ پاک اس کو آگے اللہ پاک نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ اب یہ 3 چیزیں اگر مجھے واپس دے دے تو اس کو مجھ سے بھی، میرے رسولوں سے بھی محبت ہو جائے گی۔ اگر وہ نہیں دے گا، ان کو غلط استعمال کرے گا، تو اس کو ان چیزوں سے ہوگی جن کو یہ وہ 3 چیزیں دے گا۔ وہ کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز یہ کان جو ہوتے ہیں، کان سننا، فرمایا کہ جس سے محبت کرنا چاہتے ہو اس کی باتیں سنو، جس سے باتیں کرو گے، سنو گے، فون پہ ہوں ویسے ہوں، جس کا حسن و جمال کا تذکرہ سنو گے۔ کان یعنی آپ نے جس چیز کو دے دیے اس سے جو ہے اس کی محبت آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسری چیز آنکھ، جس کو دیکھو گے، بار بار دیکھو گے، اس کی محبت جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز
افئدہ کہتے ہیں باطن کو، بندے کے دل دماغ کو، کہ سوچ میں اور تصور میں جس کو رکھا کرو گے، سوچو گے، جس کے بارے میں سوچا کرو گے، اس کی محبت پیدا ہوگی۔ اب دیکھیں یہ آسان نسخہ اللہ پاک نے بیان کر دیا، کوئی ایسی مشکل بات نہیں کہ سمجھ نہ آئے، کہ جس کی محبت زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ تین، یعنی اس کو سنا کریں، اس کو دیکھنا، کان اور آنکھ دے دینا، اور دماغ اس کے بارے میں سوچنا، تصور کرنا، اس کا خیال کرنا، مراقبہ کرنا، یہ چیزیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر سن جو ہے وہ رہے ہیں دنیا کی باتیں، بڑے شوق سے یہ ہوا وہ ہوا، فضول ادھر ادھر کی، دیکھ بھی بڑے شوق سے دنیا کو بار بار، یہ دیکھو وہ دیکھو یہ دیکھو، اور سوچتے بھی رات دن دنیا، تو اسی کی محبت بڑھے گی۔ چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی ہو، یہ تین چیزیں دنیا کو دی ہوئی، تو جتنے مرضی وظیفے کرتے رہیں محبت اسی کی بڑھے گی جس کو یہ تین چیزیں آپ نے دے دی۔ اسی طرح ایک بندہ ہے وہ عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، چلتے پھرتے، فیس بک ہے، ٹی وی ہے، مطلب ادھر عورت جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، محرم نامحرم ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، سنتا بھی ان کی ہے، باتیں کرنا پسند کرتا ہے، فون پہ موبائل پہ میسج کرنا پسند کرتا ہے، اور یہ مطلب انٹرنیٹ پہ باتیں کرنا پسند کرتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے گھنٹوں، اور دیکھتا بھی رہتا ہے، اور جب دیکھتا نہیں سنتا نہیں اس وقت وہ سوچتا رہتا ہے، ہاں فلاں عورت بڑی خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب اس کو عورتوں سے ہی محبت بڑھے گی، چاہے یہ مرضی، یہ نمازی بھی ہو، پریزی بھی ہو، یہ کعبہ شریف میں جا کے بھی وہاں عورتوں کو دیکھ رہا ہوگا، ایسے لوگ نہیں احتیاط کرتے، مسجد میں آ کے بھی وہ اسی طرح ہے، اچھا مدینہ شریف میں جا کے بھی وہ اسی طرح ہے، باہر روڈوں پر بھی اسی طرح ہے، کیونکہ جس کو وہ تین چیزیں یہ بندہ دے دے بس اس سے محبت۔ کئی ہے اے ہو گئی ہے فلاں سے ہو گئی، اب کیا کریں؟ یہ سوئچ ہے، جیسے یہ بجلی کا سوئچ ہے، آپ بند کریں گے تو لائٹ بند ہو جائے گی۔ جس کی محبت دل سے نکالنی ہے، دنیا کی ہو گئی، شہوت کی ہو گئی، عورتوں کی ہو گئی، عہدے کی ہو گئی، حکومت کی ہو گئی، کسی چیز کی جس کی نکالنی ہے اپنے دل سے، یہ تین چیزیں اس طرف بند کر دیں اس کی طرف۔ مثلا کسی کو عورت سے ہو گئی، کسی کو دولت سے ہو گئی، وہ اس کی سننا بند کر دے، یہ فون وغیرہ نمبر کاٹ دے، ہر چیز بات کرنا، سنے اس کی بات ہی نہ سنے، اس کا تذکرہ نہ سنے۔ دوسرا اس کو دیکھنا بند کر دے، یعنی ملنا بند کر دے، اور تیسرا اس کے بارے میں سوچنا بھی بند کر دے، تو وہ دیکھیں گے دن بدن اس کی کم ہو جائے گی، جس کے بارے میں یہ تین چیزیں دیں گے اس کی زیادہ ہو جائے گی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ پاک اور نبی علیہ السلام کی محبت بڑھائیں، تو مطلب کیا؟ پھر اللہ پاک کی باتیں سنیں، تلاوت قرآن، واعظ، نصیحت، اللہ پاک کی متعلقہ ولیوں کی باتیں، یہ چیزیں۔ اس کے بعد جو ہے دیکھیں کیا؟ اللہ پاک کی قدرتیں دیکھیں، اللہ پاک کے احسانات دیکھیں، انعامات دیکھیں، بار بار نعمتیں دیکھ کر ہمیں اللہ پاک کی یاد آنا شروع ہو، اور سوچیں بھی کہ اللہ پاک کتنا رحیم و کریم ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، تو اس سے بڑھیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی محبت، جو حضور علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ سنے گا، نعت سنے گا، آپ کی سیرت کے بارے میں سنے گا، آپ کے حلیے کے بارے میں سنے گا، آپ کی سنتوں کے بارے میں سنے گا، اس کو، اور جو دیکھے گا حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں، جو آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کے ولی ہیں، یعنی ان کے نمونے پر چلنے والے ہیں، حدیث کو، ان کو وہ دیکھتا ہے، آپ علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں، گنبد شریف ہے، اس کی طرف توجہ رکھتا ہے، آپ کا شہر مدینہ ہے، آپ کے جو کہ نبی علیہ السلام اس کے خیالوں میں رہیں، وہ دن میں یا رات میں حضور علیہ السلام کے بارے میں سوچا کرے، تصور کیا کرے، خیال کیا کرے، سوچ ادھر لگائے نہ، مشکل کام۔ تین چیزیں ہیں، جس کو کان دے دیں، جس کو آنکھیں دے دیں، جس کی طرف دماغ سے توجہ رکھیں گے، اس شے کی یا اس بندے کی یا اس ذات کی محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اب ہم نے
یہ تو شیطان کو دیا ہوا ہے، شہوتیں دیکھیں، دنیا، یہ وہ غلط چیزیں، غیبتیں سنی، چغلیاں، گانا بجانا، تو محبت بھی انہی چیزوں کی بڑھے گی۔ پھر ہم کیوں کہتے ہیں وہ نہیں بڑھتی؟ جو اندر ڈالیں گے، گند اندر ڈالیں گے تو گند ہی باہر رہے گا۔ دیکھنا جو ہے سارا دن اس پر حسد کی وجہ سے دیکھا، اس کو حقارت کی وجہ سے دیکھا، اس کو جلن کی وجہ سے دیکھا، اس کو شہوت کی وجہ سے دیکھا، پوری نہ ہے۔ دن میں آپ پھرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، دن میں بیٹھتے ہیں، سوچیں کیسی ہیں؟ جس طرح کی سوچ، جس طرح کی چیزیں آپ کی سوچیں ہوں گی، وہی محبت ان چیزوں کی بڑھے۔ یہ تو ہو گئی بات کہ ہمیں کیسے ان سے محبت ہو سکتی۔ اب دوسری بات بتا دیں آپ کو، یہ بات ختم کرتے ہیں۔ کیا آپ سوچتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں؟ لیکن کچھ لوگوں سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے اللہ پاک نفرت کرتا ہے، نہیں پسند کرتا۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اپنا لیں، آپ کے اندر آ جائیں، تو اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب وہ محبت کرتے ہیں اس بندے کا بیڑا پار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو سنا کہ 3 چیزیں بس کر دیتے ہیں، کوئی سوال کرنا ہوا وہ بھی کر لینا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا بحرین، ابھی بھی ہے، لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، یہ جہاں دبئی ہے، بحرین ایک ملک ہے، بحرین اس کو کہتے ہیں۔ وہاں سے کچھ لوگ آئے آپ علیہ السلام کے پاس دین سیکھنے کے لیے۔ ان کو بھی، مسلمان تو وہ ہو گئے ادھر، لیکن اب دین سیکھنے کے لیے اور زیادہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے وہ تشریف لائے۔ کتنے خوش قسمت لوگ تھے، دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارک، علیہ السلام بنفس نفیس ادھر تشریف فرما تھے۔ وہ بحرین کے لوگ آگے، آپ علیہ السلام نے ان کو ارادہ کیا کہ ان کو میں وضو کا طریقہ سکھاؤں۔ دیکھیں نا نبی علیہ السلام کی محبت، آپ دین سکھا رہے ہیں۔ آپ نے پانی منگوایا اور فرمایا کہ میں تمہیں وضو، زبانی نہیں بتایا، وضو کر کے جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور تم لوگ جو ہے وہ دیکھو۔ یہ تھا نبی علیہ السلام کی محبت کا طریقہ۔ بنیادی باتیں آپ سکھا رہے ہیں۔ ہم میں تو یہ بیٹھے ایک دوسرے کے خلاف، وہ یہ غلط، وہ برا ہو گیا، وہ اچھا ہو گیا، فلان ڈمکان، یہ چیز، اور پتہ وضو کے فرضوں کا بھی نہیں، پتہ غسل کے فرضوں کا بھی نہیں، پتہ استنجے کے فرضوں کا بھی کوئی نہیں۔ پوچھ لیں کتنے بندوں کو استنجے کے فرض آتے ہیں، وہ باتیں ان کی دیکھیں، وہ ایسی آسمانوں کی کریں گے اور علماء پر واجب کا پتہ۔ یہ تو علم ہے، اور باتیں دیکھیں۔ تو اس لیے بنیادی باتیں بندے کو فرائض، اس لیے کہتے ہیں علم فرض ہے، وہ حاصل کرنا چاہیے۔ باقی باتیں لوگوں تک رہنے دیں، وہ جانے، اللہ پاک جانے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کا پانی منگایا اور ان کے سامنے وضو آپ نے فرمانا شروع کیا۔ جب آپ نے وضو ایسے اپنے ہاتھ مبارک جو ہے وہ دھونا شروع کیے، تو وہ جو پانی جو نیچے گرتا تھا، وہ لوگ اٹھ کر آگے آگے وہ پانی کو کوشا، اس کو پی لیتا۔ کیا کرتا؟ جس کو تو مطلب کچھ چلو میں آ گیا، ہاتھ میں نہ آتا، کچھ چند قطرے یا کوئی چیزیں، وہ نیچے گر گیا ہے، اس کو وہ لوگ ہاتھ لگا کے چہرے پر اور سینے پر جو ہے وہ مارتے۔ وہ یہ کرتے رہے، حضور علیہ السلام وضو فرماتے رہے۔ اب جب وضو آپ علیہ السلام نے ختم کیا تو ان سے کہا، ان سے فرمایا کہ مطلب میں تشریح بیان کر رہا ہوں الفاظ تمہیں، کہ اے لوگو، اے میرے غلاموں، یہ کس چیز نے تمہیں اس پر ابھارا ہے کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے، یہ کس وجہ سے تم نے یہ کیے، یہ کس وجہ سے پانی پیا ہے میرے وضو کا اور نیچے والا جو ہے پانی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ محبت کی وجہ سے، اور اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے بھی محبت کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں تو ہے، تم تو کر رہے ہو، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، تمہیں تو ہے کہ میں آپ تمہارا نبی ہوں، لیکن اگر تم چاہتے ہو میرے امتی ہو، میں اور اللہ پاک بھی تم سے محبت کریں گے۔ انہوں نے وہ خاموش ہو کے سننے لگے، وضو بھی سیکھ لیا، اور اب آپ ان کو اور ضروری تعلیمات سکھا رہے ہیں،
جس کی وجہ سے اللہ جل مجدہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے سے، امتی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تین چیزیں کہ آپ نے پہلی فرمائی، بھئی اگر تو یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، اللہ پاک تم سے محبت کرے، تو ایک کام یہ کرو کہ یہ جو زبان ہے اس کا غلط استعمال چھوڑ دو اور اس کا اچھا استعمال شروع کر دو۔ جھوٹ چھوڑ دو، سچائی اختیار کر لو، گالی چھوڑ دو، لوگوں کو دعائیں دینا شروع کر دو، بدخواہی چھوڑ دو، بھلائی کی بات سنو، سختی چھوڑ دو، نرم بات جو ہے وہ کیا کرو، تیز تیز بولنا، ایسی گفتگو کرنا جسے اگلے بندے کو نہ سمجھ آئے تنگ، وہ چھوڑ دو۔ مطلب کہ میری سنت کے مطابق جس طرح آپ علیہ السلام آہستہ آہستہ بولتے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ واضح ہوتا، واضح بات کیا کرو۔ کسی کی حوصلہ افزائی ہو تمہاری زبان سے، حوصلہ شکنی نہ ہو۔ مشورہ دو، یعنی دل میں اور ہے، غلط مشورہ نہ دو کسی کو، جو سچے حقہ سمجھتے ہو وہی مت دو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک چیز تو تم یہ کرو، اگر مجھ سے محبت، اگر تم چاہتے ہو میں تم سے محبت کروں تو ایک چیز تو یہ کرنا ہے کہ زبان کے گناہ، زبان کو غلط استعمال، سختی۔ ہمارے لوگ ہیں مسجد میں سبحان اللہ وظیفے پڑھ رہے ہیں، گلی میں نکلیں گے اوئے توئے شروع کر دیں گے، کیا فائدہ؟ وہ گیا ثواب سارا جو آپ نے حاصل کیا تھا۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ بندوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط رویہ، زبان استعمال صحیح نہیں کرتا، اس کی نماز بھی منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ گھر گئے، بیوی کو دو چار گالیاں دے دیں، کوئی نوکر چاکر کام کر رہا ہے اس کو مدد دے دی، تو اس کی نماز اللہ پاک کہتا ہے یہ اپنے پاس ہی رکھو۔ نہ پہلے ضرورت تھی اللہ کو، نہ اب ضرورت ہے، تمہیں ضرورت تھی، تمہیں تو اس لیے نماز میں جھکایا تھا کہ تم عاجزی آئے، تمہیں تو اس لیے سبحان اللہ پڑھایا تھا کہ بعد میں بھی تم پاکی زبان تمہاری پاک رہے، اب یہ کریں۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک کام تو تم یہ کرو، اور دوسرا کام یہ اگر تم چاہتے ہو اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں کہ اپنے مالی معاملات، لین دین، مانتے، پیسہ جس ذریعے کماتے ہو وہ بھی پاک ہو، اور جس جگہ خرچ کرتے ہو وہ بھی پاک ہو۔ مالی معاملات ٹھیک رکھو، وعدہ کیا کسی سے پورا کرو، قرض لیا ہے واپس دو، نہیں تو معافی مانگو، اگر کوئی چیز بیچ رہے ہو تو صحیح چیز بیچو۔ ہمارے ہاں ابھی بھی دیکھنے جو چیز بیچے ہیں، خراب چیز دے دی، دوسری آگے کر دی، 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، وہ بیچارے بندہ بد دعائیں دے، اب اس کے رزق میں کیا برکت ہوگی؟ چاہے اس کا محل بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، 100 بندہ سودا لے کے گیا، 100 کی بد دعائیں لی، وہ گھر جا کے وہ بھی بد، جس کے سامنے وہ رکھے گا، برفی ہے یا مطلب ہے کہ فون ہے یا کچھ ہے، وہ بھی بد دعائیں دے گا، وہ بھی دے رہا ہے، تو اس کے کام میں کیا برکت آنی ہے؟ تو سوچیں، مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میرے ہو اگر چاہتے ہو میں تمہیں پسند کروں تو وہ کام کرو جو مجھے پسند ہے، کہ مالی معاملات صاف رکھو، اور زکوٰۃ وقت پہ دو، اور مانتے خرچ کرو، وراثت اگر کسی کی کوئی زمین ہے تمہارے قبضے میں تو اس کو دو، بہن کا حصہ بہن کو دو، بیٹی کا بیٹی کو دو، جو معاملات ہے طے کرو، نہیں ہے تو صبر کرو، برا ٹھیک رکھو، جو بھی ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے، مالی معاملات ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے بندے کے۔ تیسری چیز فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جو قریبی لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی جو تکلیف آئے وہ برداشت کیا کرو، اور تم بھلائی کیا کرو، ان کو مت دیکھو وہ تم سے کیا کر رہے ہیں، تم دیکھو کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر کیا کرم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک تمہیں رات دن نعمتیں دے رہے ہیں، تم منہ ادھر کیوں کرتے ہو؟ تم منہ ادھر اوپر دیکھو کہ اللہ پاک اور رحمتیں نچھاور کر رہا ہے، تم مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والے بنو۔ تم یہ دیکھتے ہو یہ پڑوسی فلانا رشتہ دار مجھ سے یہ کرتا ہے، میری باتیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فرمایا اس کو چھوڑ دو، ان کو کرنے جو کر رہے ہو، تم جو ہے برائی کا بدلہ بھلائی، اور پڑوسیوں کے ساتھ خاص طور پر جو پڑوس، ایک تو ہوتا ہے نا گھر جس کے قریب ہو 2 4 5 یا جتنے بھی، ایک ہوتا ہے سفر کا پڑوسی جو آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک بزنس کا پڑوسی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، ایک جو ہے آپ کے کام میں ساتھ کرتا ہے سفر، یہ سارے پڑوسی ہیں، مطلب جو قریب آ جائے اس کے ساتھ جو ہے
اچھے تعلق، اس کی اذا کو تھوڑی بہت غلطی ملتی ہے وہ نظر انداز کیا کرو۔ ہوگا کیا کہ پھر اللہ پاک جب تم سے محبت کرے، اللہ اپنے پاس سے تمہیں عطا کرے گا، تو تم نے ضروری ہے انہی سے لینا ہے، اللہ پاک تمہیں اپنے پاس سے عطا کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ 3 کام کر لو تو میں بھی اور اللہ پاک بھی تم سے محبت، اور جب اللہ پاک پھر محبت کرتا ہے تو پھر تو اس کے لیے تو خزانے بندے کے لیے تو کھل کے دنیا آخرت سنور گئی۔ تو یہ بات آپ میں ختم کر دیتا ہوں، 3 فرشتوں کی بھی بتانی تھی، وہ ابھی چلو رہنے دیتے ہیں، یہ ابھی کافی ہے۔ 3 چیزیں اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں اور محبت بڑھانا چاہتے ہیں، زیادہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ناروں سے نہیں بڑھے گی، وہ مطلب ہے کہ یعنی ایسے نہیں، یہ 3 چیزیں کان، آنکھیں اور سوچ، یہ دے دو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی بڑھتی رہے گی۔ اگر یہ دے دی شیطان کو، وہ اس کی بڑھے گی۔ اگر عورت کو دیکھیں نا، یہ عورت کے آئے دن قتل بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، بستے گھر اجڑ جاتے ہیں، عورتیں خامدوں کو زہر دے دیتی ہے، خامد کو بیوی چھوڑ کے چلا گیا، بچے چھوڑ کے، کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ وہی یا اس نے نظر غلط استعمال کی، نظر دیکھا کسی سے تو محبت ہوئی نا، یا سنا کسی کے بارے میں یا سوچا، تو وہ بعد میں پھر روتے ہیں یہ کیا ہو گیا، ہوا کچھ بھی نہیں۔ وہ 3 چیزیں جس کو دی ہیں بس اس نے، اب اس کی محبت غالب آ گئی، شیطان غالب آ جائے گا اور مطلب تباہی آ جائے گی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امتیوں کو فرمایا اور عورتوں کو بھی فرمایا کہ نظریں نیچی رکھا کرو، اور فرمایا دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ یعنی اگر چاہتے ہو میری ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ رہے، حضور علیہ السلام کی نصیحت ہے، اگر چاہتے ہو میری ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ رہے تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرو، تو تمہاری عورتوں کی بھی عزت محفوظ رہے گی۔ یہ چیز اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور میں تو آپ سے بھی زیادہ گنہگار ہوں، مجھے بھی اللہ پاک اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت اور وہ عمل اختیار کرنے کی، تو پھر جو جس سے ہمیں نبی علیہ السلام اور اللہ پاک بھی ہم سے محبت کرے۔ دعا کریں، الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، یہ تیرے بندے معصوم بچے، سفید داڑھی والے بزرگ سارے بیٹھے ہیں اس نیت کے ساتھ اور اسی غرض سے کہ تو راضی ہو، تیرے حبیب علیہ السلام راضی ہوں، تیری محبت حاصل ہو، نبی علیہ السلام کی محبت حاصل ہو۔ یا ارحم الراحمین، ہم نے جو سنا، یہ جو 3 چیزیں تو نے عطا فرمائی، جن کا اپنے کلام پاک میں سورۃ ملک میں الف لام میم سجدہ میں تذکرہ کیا، ان 3 چیزوں کو ہمیں صحیح استعمال کرنے والا بنا، اور ہمیں اپنے اور نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرما۔ اور جو 3 چیزیں ہم نے سنی جس سے تو اور تیرے حبیب علیہ السلام بھی پھر محبت کرتے ہیں، وہ 3 صفات ہمیں عطا فرما۔ زبان ایسی عطا فرما جو سچ بولے نرمی سے اور خیر خواہی اور اس سے بھلائی پھوٹے، اور یا اللہ کان ہمیں اس طرح استعمال کرنے جس طرح تو پسند فرماتا ہے، غیبت سے، گانے بجانے سے اور چغلی سے اور جھوٹ سے اور خرافات سے اور گندی باتیں سننے سے ہمیں محفوظ رہا۔ اور یا ارحم الراحمین، دل اور دماغ میں تیرا خیال ہو، تیرے حبیب علیہ السلام کا خیال ہو، نیکی کا خیال ہو، جائز معاملات کا خیال ہو، برے خیال، برے شیطانی چیزوں سے یا محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، دنیا آخرت کی بھلائیاں ان لوگوں کو بھی، جتنے بھی مخلوق ہے اس پر رحم فرما، ہر کافر کو ایمان نصیب فرما، ہر گناہ گار کو توبہ نصیب فرما، حاجت مند کی حاجات پوری فرما، بے سکونوں کو سکون نصیب فرما، جن کے پاس حیا نہیں ہے ہمیں وہ حیا نصیب فرما، حکمت اور دانائی نصیب فرما۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا ولوالدینا ولمشائخینا یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، جو حاضرین ہیں ان کے والدین میں سے دادا دادی نانا نانی ماموں چچا اوپر جتنے بھی لوگ وفات پا گئے، ان کے رشتہ داروں میں سے یا اس علاقے کے قبرستان میں دفن ہیں، سب کی مغفرت بخشش فرما۔ اس مجلس کا ثواب نبی علیہ السلام کے صدقے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صدقے جن کا یہ مہینہ ہے، خواجہ غریب نواز خواجہ معین چشتی کے صدقے، ان تمام اہل قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں ایمان کی حالت میں، رخصت ان سب کی مغفرت بخشش فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین۔ ماشاء اللہ، آمین۔
آمین.